جی اگلا ہمارا حصہ ہے حصہ ترجمہ. مومنین کی صفات کے بعد کن کا ذکر کیا تھا؟ کفار کا ذکر ہوا تھا. ٹھیک ہے، آج بس کفار کا ذکر اتنا ہی کرنا تھا. آج سے اللہ رب العزت منافقین کے بارے میں بتائیں گے، اور آپ دیکھیے گا کہ کئی آیات منافقین، اور میں نے اس کی ریزن آپ کو بتا دی تھی. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم جو ہے نا وہ آیات لکھ لیتے ہیں. آج کی کیا آیت ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، یہی والی ہے. ٹھیک ہو گیا، شاباش. تو ایٹ لیسٹ کوشش کرتے ہیں ہماری 2 آیات تو آج ہو جائے. جی سب سے پہلے ہم اس کو لکھ لیتے ہیں. بسم اللہ. کیا ہے جی آگے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ آگے کیا ہے جی؟ یخادعون اللہ. ٹھیک ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا. یہی ہے نا بھائی؟ وما یخدعون الا انفسہم. آگے کیا ہے جی؟ وما ضروری اعراب جو ہے نا وہ دیکھیں آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو جائے. اعراب کا بھی خیال کیجیے گا، کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے تو بتائیے گا پلیز. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا ترجمہ جو ہے وہ کون کون سا ہے. ضروری ترجمہ میں لکھ دیتا ہوں.
چلیے تلاوت کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. صدق اللہ العظیم. آج جو آپ نے مخرج نمبر 1 پڑھا ہے، آپ کو دیکھیں کہ کہاں کہاں کون سے حروف دیکھیں. یہاں بھی وہ آ گیا واؤ، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح آپ کو یہ واؤ کیا کہلائے گا؟ بولیے، واؤ مدہ ہے یا واؤ لین ہے؟ شاباش، یہ واؤ لین آ گیا. اس طرح آپ نے پہچاننا ہے، ٹھیک ہے. یہ یا جو دہن سے ادا ہوگی، یہ واؤ جو دہن سے ادا ہوگا. ان سب کا مخرج نمبر 1 ہے. اس یا کا بھی مخرج نمبر 1 ہے، اس واؤ کا بھی مخرج نمبر 1 ہے. اس واؤ یہ بھی جو دہن سے ادا ہوگا، ٹھیک ہے. پھر یہ واؤ بھی جو دہن سے ادا ہوگا. تو جیسے جیسے قرآن آپ نے پڑھنا ہے نا، ویسے ویسے آپ نے اب حروف کی ادائیگی یاد رکھنی ہے کہ کہاں سے ادا ہونے، وہیں سے اس کے مخرج سے وہ حرف نکلنا چاہیے. تو پھر آپ ورتل القرآن ترتیلا کی عملی تفسیر بن جائے. سمجھ گئے نا؟ تو یہ پریکٹس سے کام ہے. اس کے لیے اسی بہانے سے آپ ڈیلی قرآن کھول لیں گے. قرآن جو ہے نا، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کو رس پارہ جو ہے نا وہ ختم کریں، ٹھیک ہے. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ پوری سورت جو ہے نا وہ ختم کریں، ٹھیک ہے. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کا ایک پاؤ پڑھنا آپ پہ فرض ہے، ٹھیک ہے. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جتنا آسانی ہو سکے اتنا پڑھ لیں. آپ چاہے کھولیں ایک آیت مبارکہ پڑھ لیں، اس میں ان کو حرج نہیں، کو گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن کھولیں ضرور ڈیلی بیسس پر، ٹھیک ہے. ایک تو زیارت ہوگی، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہے تو بڑی عجیب سی لیکن یہ حقیقت پر مبنی ہے. جیسے آپ کا سب نے فرمایا کہ سبزہ دیکھنے سے آنکھ کی بینائی تیز ہوتی ہے. تو قرآن کی زیارت جب آپ کریں گی، اس سے بھی آپ کی آنکھ کی بینائی جو ہے نا وہ تیز ہوگی. یہ ہے بڑی عجیب سی بات، آپ کر کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے. اچھا جی، اب ترجمے کی طرف آ جائیں. جو میں نے کروائے ہوئے وہ نہیں میں نے لکھے. واؤ کا معنی یہ ہے من، یہ من نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ من کا معنی سے، یہ پریپوزیشن ہے. یہ کیا ہے؟ پریپوزیشن ہے. الناس لوگوں کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو لوگ میں ایک بندہ نہیں ہوتا، زیادہ ہی ہوتے ہیں. اچھا یہ ہے من، یہ تھا من سے. یہ ہے من جو، which WHICH which، اوکے. the people which سے، جو لوگ کہتے ہیں. یقولو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. قال یقولو آگے گردان، یہ مضارع آ گیا، ٹھیک ہے. یہ ثلاثی مجرد ہے یا مزید فی ہے؟ ثلاثی مجرد ہے یا مزید فی ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ثلاثی مجرد ہے، یقولو، وہ ہاتھ شو کروائیں. کوئی بھی نہیں. تو یہ مزید، جو لوگ کہتے ہیں یہ مزید فی ہے، وہ ہاتھ شو کروائیں. اچھا، اب کھڑے سب کے ہونے چاہیے تھے نا، اس کا مطلب باقیوں کو آتا ہی نہیں ہے. ایسی بات ہے، یہ گھر میں نہیں پڑتی. بولیے بتائیں. نہیں پڑتی. آج سے آپ نے گھر میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا. سمجھ آ گئی نا بات کی، ٹھیک ہے. یہ ثلاثی مزید فی ہے،
ہم نے کہا تھا 3 حرف، یہ ثلاثی مجرد 3 سے زائد ہو گئے، اب اس کے گن لیں 1 2 3 4 تو مزید فی ہو گیا، ثلاثی میں اور ایڈ ہو گیا۔ یہ چیزیں یاد رکھیں آپ پلیز، ٹھیک ہے۔ آمنا، یہ آمنا علیحدہ ہے، نا علیحدہ ہے، تو یہ آمنا ایمان لائے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں، یہ نیا مضمون ہے، منافقین کی بات کی جا رہی ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ ہم نازمی رنگ، ہم ایمان لائے، باقی نیچے کسرہ ہو تو ساتھ سے پر، کس پر؟ اللہ، اللہ تعالیٰ، اس میں جلالت ہے، واو کا معنی، اور با پھر کیا ہوئی؟ ساتھ سے پر، یوم پڑھ چکے ہیں، دن، آخرہ، آخرت کا دن، واو کا معنی، اور ما کا معنی نہیں، ہم وہ سب میں مومنین ایمان لانے والے، ٹھیک ہے۔ وہ سارے ایمان لانے والے نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں کس پر؟ اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ اس میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو کیسے۔ یخادعون، اچھا یاد رکھ لیں کہ سب سے پہلا نعت خواں رب کائنات ہے، سب سے پہلا نعت خواں رب کائنات ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت حسان بن ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر انسانوں میں آ گئے تو صحابہ میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جو نعت گو شاعر تھے، کیا تھے؟ نعت گو شاعر تھے، خود کلام لکھا کرتے تھے اور حضور کے سامنے پیش کرتے تھے۔ بلکہ یوں بھی ہوتا تھا کہ کالی کملی والے فرماتے تھے، اے حسان آج ہماری شان میں کچھ لکھا تو ہمیں پڑھ کر جو ہے نا سناؤ، اور خود حضور صاحب سنا کرتے تھے اور آپ کو منبر پر بٹھا دیتے تھے، سامنے خود بیٹھ جاتے تھے، پھر آنکھیں بھی چار ہو جایا کرتی تھی، تو حسان کو ڈائریکٹ فیض بھی مل جاتا تھا، حسان کو کیا؟ ڈائریکٹ فیض بھی ملتا تھا، اور پھر اتنا فیض ملتا تھا کہ اپنی کالی کملی جو ہے نا وہ اتار کے حسان کو عطا کر دیا گیا۔ تو گویا نعت خان کو دینا بشرطے کہ نعت خان بھی حسان جیسا ہو، ٹھیک ہے۔ وہ اس لیے نہ پڑھ رہا ہو کہ مجھ پہ جو ہے نا ویلے آئیں، جس شعر پہ ویلے آئیں ہم اس شعر پہ زیادہ تکرار شروع کر دیتے ہیں۔ نعت کو ہم نے پیشہ بنا لیا ہے، اس کو پیشہ نہیں بنانا چاہیے، اس کو محبت میں، عشق میں ڈوب کر جو ہے نا پڑھنا چاہیے، پھر جو ملے وہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس نیت سے بکنگ ہوتی ہے آج کل نعت خانوں کی، ایڈوانس کتنا ہے، ٹکٹ کی، میں مذاق نہیں آپ کو کر رہا، یہ ریالٹی، میں نام نہیں لینا چاہتا، ٹھیک ہے، ریالٹی بیس میں آپ کو بتا رہا ہوں، بکنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اتنا ایڈوانس آ گیا، اتنا ہمارا بعد میں آئے گا، اور جو ویلے ہوں گی وہ علیحدہ ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ پیشہ ہے۔ آگے قرآن اگلی آیت میں کہتا ہے یخادعون، یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، یہ فراڈی ہیں، دھوکہ باز ہیں۔ کس کو دھوکہ دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو، اور الذین، وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے، واؤ اور ما نہیں، یخدعون، دھوکہ دیتے ہیں، الا مگر انفس، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو، ہم وہ سارے، مگر یہ جو اپنے آپ کو وہ دھوکہ دے رہے ہیں، قرآن کہتا ہے واؤ ما بمانا نہیں یشعرون، وہ سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو، انہیں شعور نہیں ہے اس بات، ٹھیک ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا توحید کس کو کہتے ہیں، توحید فقط اللہ کو ماننے کو نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ توحید کس کو کہتے ہیں؟ فقط اللہ کو ماننا، توحید یہ پوری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند فرما دیا اس آیت کے اندر، پورا قرآن نعت مصطفیٰ ہے، یاد رکھو، الحمد سے لے کر والناس تک، ایون تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے، اس نے جرأت کی، جسارت کی، اس نے آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، اپنا ہاتھ بلند کیا، تو گویا کہ حضور کو جو ہے وہ تھپڑ رسید معاذ اللہ کرے، ایک کلمہ اس نے بولا تو اللہ نے اس کے جواب میں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، پوری سورہ نازل کر دی، اور اس
خبیث کے نام سے سورج جو ہے نا وہ رکھ دی گئی تاکہ آنے والے لوگوں کو یہ پتا چلے کہ اس کو اپنے محبوب سے کتنی محبت ہے، اور وہ یہ درس دے رہا ہے اس کے ذریعے کہ لوگوں جب میں اپنے محبوب سے اتنی محبت کرتا ہوں جو وجہ تخلیق کائنات ہے، تم لوگ بھی میرے محبوب سے ہر پل سے کٹ کر محبت کرو، تو پھر محبت جو ہے نا وہ محبت کہنا بڑا آسان ہے، کرنا بڑا مشکل کام، ٹھیک ہے۔ تو پھر فرمایا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت پر، واسطہ رسالت کو نکال دیا نا بیچ میں، دو باتیں کی نا، اللہ اور آخرت، غور سے سنیے گا، یہ عقیدے کا مسئلہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اصل توحید یہ اللہ نے سمجھا دیا۔ اگر توحید فقط اللہ پر ایمان لانا ہوتی تو اللہ پاک آگے کبھی بھی نہیں کہتے کہ ہاں یہ تو دھوکہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے واضح کیٹیگوریکل جو ہے نا یہ بات کر دی ہے کہ جو لوگ فقط میری ذات کی طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے، جو میں آخرت کی باتیں کرتے ہیں اور محبوب تیرا واسطہ بیچ میں سے نکال دیتے ہیں، وہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ یصدون عنک صدودا، کیا محبوب آپ دیکھیں گے انہیں منافقین کی بات اللہ پاک نے آگے جا کے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یصدون عنک صدودا، کیا محبوب آپ دیکھیں گے کہ جب تو میرا نام لے گا تو میری طرف دوڑے آتے ہیں، کشاں آتے ہیں، لگتے آتے ہیں، بڑی تیزی سے آتے ہیں۔ جب محبوب تیری بات کی جائے گی کہ یصدون عنک صدودا، تو یہ اپنی گردنیں چٹک لیتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسے لوگ میری بارگاہ سے جو ہے نا بے دخل کر دیے گئے ہیں۔ تو واسطہ رسالت کے بغیر اللہ کو ماننا کوئی معنی نہیں رکھتا، بالکل معنی نہیں رکھتا۔ بات یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، کہ حضور السلام کی شان اس کے اندر بلند کر دی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یخادعون اللہ الذین آمنوا یخدعون، کہ دھوکہ دیتے ہیں کس کو؟ اللہ کو، سمجھتے ہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں چلے گا، اور صحابہ کرام کو۔ ایمان والے کون تھے بھائی؟ صحابہ کرام کی بات کی جا رہی ہے، اس میں یہ صحابہ کرام کی شان میں بات کی جا رہی ہے۔ ایمان اس وقت کون لایا تھا؟ بولیے، صحابہ کرام۔ یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور آپ کے صحاب کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن محبوب در حقیقت یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے، صرف پلے درجے کے جاہل ہیں۔ یہ منافقین کے بارے میں جو ہے اس کا مطلب یہ ہوا جو فقط اللہ کی رٹ لگاتا ہے اور محمد کی واسطہ اور ذکر نکال دیتا ہے اپنی زندگی سے، تو وہ کون ہوا؟ بولیے، منافق ہوا۔ اور منافق زیادہ خطرناک ہے یا کافر؟ بولیے، منافق زیادہ خطرناک ہے۔ اگر کافر زیادہ خطرناک ہوتا تو ایک دو آیتوں کے بعد اس کا تذکرہ بند نہ کیا جاتا، اس کی لمبی تمہیدیں جو ہے نا باندھی جاتی، مگر اللہ نے جو ہے نا وہ منافقین کی جب بات آئی ہے تو ایک نہیں دو نہیں، اب دیکھیں گے کہ مضمون کتنے دنوں جو ہے نا وہ چلے گا، کیونکہ یہ سب سے زیادہ خطرناک طبقہ ہے، سب سے زیادہ خطرناک۔ یہود و نصارہ، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہود جو ہے نا ادھر مدینہ کے اندر، یثرب کے اندر کثرت سے موجود تھے، 3 حصوں کے اندر جو ہے نا ڈیوائڈ تھے، میں نے آپ کو بتا دیا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن منافقین نے جب یہ دیکھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پیکٹ آف مدینہ سائن کر کے دنیا کا پہلا تحریری آئین جو تھا، فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن in the history of the constitutions، یہ بات یاد رکھو کہ دنیا ہے نا اس کی آئین کی دنیا، اس کے اندر پہلا ریٹن جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ریاست مدینہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا اور اس کو سائن کیا گیا یہودیوں کے ساتھ۔ آج کہتے ہیں کہ فلاں پارٹی تو آپ کے اپوزٹ ہے، اس کے ساتھ کیوں سائن کر لیا؟ یہ تو وہ اپوزٹ تو آپس میں مسلمان ہوتے ہیں نا، فرض کریں کہ کسی نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی دور میں کوئی چیز سائن کر لیا تو بڑا فتویٰ لگ جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیوں سائن کر لیا؟ تو پھر پوچھیں کہ حضور علیہ السلام نے تو جو سائن کیا تو وہ ان کے ساتھ کیا جو آپ کو جان سے مارنے کے لیے وہاں پر جمع تھے۔ تو یہ حکمت ہوتی ہے، یہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی پولیٹیکل اسٹریٹجی تھی، پولیٹیکل ویژن تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور یاد رکھنا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری مدنی لائف پولیٹیکل ہے، ساری مدنی لائف جو ہے نا وہ پولیٹیکل لائف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج جو کہتے ہیں نا کہ دین سے جو ہے نا وہ سیاست کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ حضور علیہ السلام کی زندگی کا ایک پورا گوشہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک باب جو ہے نا اس پر ٹھپا لگا رہے تھے، فرق ہے۔
کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، کہ چنگیز خان جنم لیا کرتے ہیں۔ سیاست دین کا پورا پورا باقاعدہ حصہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ بھی آپ کے ذہنوں میں ڈالا جا سکتا ہے کہ سیاست کا دین سے کیا تعلق؟ سیاست کا دین سے اگر تعلق نہ ہو تو حضور کی پوری زندگی، صحابہ نے کیا کیا ہے حضور السلام کے بعد؟ سیدنا صدیق اکبر کی آج ہم بات کریں گے، خلیفت ہے یہ نہیں ہے، گھر کے خلیفت ہے یا ملک کے خلیفت ہے؟ سلطنت کے تھے نا، تو سلطنت کو سنبھالنا ہی تو سیاست ہوتی ہے۔ عمر فاروق گھر کے خلیفت ہے یا سیاست اپنا پوری اسٹیٹ آف مدینہ کے؟ بولیے، اسٹیٹ آف مدینہ کے۔ اسی طرح پھر آگے کا جو ہے نا وہ جو بھی ہے وہ اسٹیٹ آف مدینہ کو جو ہے نا سنبھالتے رہے ہیں نا۔ تو یہ اسٹیٹ آف مدینہ کا ہیڈ، کسی بھی اسٹیٹ کا جو ہیڈ ہوتا ہے یہ اس کی پولیٹیکل لائف نہیں ہوا کرتی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے ساتھ سائن کر لیے اور یہ بھی حضور کے زیر اثر آ گئے اور انہوں نے بھی حضور علیہ السلام کو مدینہ کا لیڈر مان لیا، تب جا کے عبداللہ بن ابی، کون؟ رئیس المنافقین، یہ کون تھا؟ ہیڈ آف دا ہپوکریٹس۔ رئیس کہتے ہیں نا ہیڈ کو، رئیس امیر کو بھی کہتے ہیں اور ہیڈ کو بھی کہا جاتا ہے۔ پھر امیر کے آپ اس میں دو معنی لے رہے ہیں، ایک بطور ہیڈ جیسے امیر قافلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک امیر جو مال و دولت کے لحاظ سے ہو، ٹھیک ہے۔ تو رئیس جو ہے نا وہ ہیڈ آف دا ہپوکریٹس ہے، اور اس کا تعلق جو ہے نا وہ خزرج ٹرائب کے ساتھ تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ایک اوس تھا، ایک خزرج قبیلہ تھا، تو یہ خزرج ٹرائب کا بڑا ہی با اثر جو ہے نا بندہ تھا، خزرج ٹرائب سے اس کا تعلق تھا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ یہود جو ہے نا وہ کس نیت سے آئے تھے وہ بھی زیر اثر ہو گئے، تو پھر اس نے گردن جو ہے نا سر اٹھایا۔ تو یہ رئیس المنافقین، یہ ہیڈ ہے ان کا، ٹھیک ہے۔ تو مدینہ میں جا کر جو ہے نا سب سے زیادہ پرابلمس جو ہے نا پھر یہ انہوں نے منافقین نے جو ہے نا اسٹارٹ کیا۔ یہودیوں کا تو قلعہ کما کر دیا تھا نا، ایک وقت آ گیا تھا سن 6 ہجری میں جا کے، 6 میں 7 میں جا کے، ٹھیک ہے۔ تو پھر فرمایا کہ یہ دھوکہ کس کو دیتے ہیں؟ اپنے آپ کو در حقیقت دھوکہ دیتے ہیں۔ ایک دفعہ اس کو کہہ لیں، واو کا معنی من الناس من یقول آمنا نا، باقی نیچے کسرہ الواو، واو باقی نیچے جر، اليوم الآخر، واو ما ہم بمؤمنین یخادعون اللہ، واو الذین آمنوا، واو ما یخدعون الا انفسهم، واو ما یشعرون۔ شاباش، ٹھیک ہے۔ اور مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا، جب میں نے یہاں پر اللہ کہا تھا، اوپر تو نہیں یاد ہے یہاں، تو اب چونکہ اللہ کا نام لینے سے جو واقعہ یاد آ جائے اس کو فوری سنا دینا چاہیے۔ آپ نے یقیناً میرا خیال سنا ہوگا، لیکن چلے ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، کیا ٹائٹل تھا ان کا؟ خلیل اللہ، اللہ کا دوست، اللہ کا دوست، ٹھیک ہے۔ یہ اولو العزم پیغمبروں میں سے، کن پیغمبروں میں سے؟ اولو العزم، آپ پر صحائف بھی نازل ہوئے، اولو العزم۔ اولو العزم، مرتبت والے، عظمت والے، ٹھیک ہے، عظمت والے جو پیغمبر ہیں ان میں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کو بڑا فخر اور ناز تھا، بڑا مان تھا۔ دوست دوست مان تو ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، بڑا مان تھا۔ تو اکثر تذکرہ اللہ پاک کرتے رہتے تھے فرشتوں کے ساتھ۔ تو جبریل امین کو ایک دفعہ ہوا کہ باری تعالیٰ میں تیری ابراہیم کا امتحان لینا چاہتا ہوں، تو اتنے تذکرے اس کے کرتا ہے، ہمارے سامنے بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور تو نے اس پہ صحائف بھی نازل کیے ہیں، ٹھیک ہے، تیرا دوست بھی ہے، تو میں امتحان لینا چاہتا ہوں۔ جب مان ہو نا کسی کو تو پھر وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جاؤ لے لو امتحان۔ لیول آف ٹرسٹ جو ہے نا ڈیولپ تھا ابراہیم علیہ السلام کا، اللہ پر لیول آف ٹرسٹ جو ہے نا کمال پیک درجے کا تھا۔ تو لہٰذا اللہ کو بھی پتا تھا کہ میرا ابراہیم کسی امتحان میں ناکام نہیں ہوگا۔
تو کہا جاؤ جبرائیل لے لو. جبرائیل بھی بڑے ہوشیار نکلے, ٹھیک ہے, بیس بدل لیا, پہچانے نہ جائے, ٹھیک ہے, فرشتے کی صورت میں جاتے تو پتہ تو ہے, ٹھیک ہے, تو بیس بدل لیا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے, بکریوں کا ریوڑ جو ہے نا وہ چرا رہے تھے. تو وہاں جا کے ابراہیم علیہ السلام جہاں بکریوں کا ریوڑ چرا رہے تھے, تو جبرائیل امین نے کہا اللہ, بولیے, ٹھیک ہے. اس نام کو جتنی محبت سے لیں گے تو آپ اس کے اثرات اپنے اندر فیل کریں گے. کبھی کر کے دیکھیے گا, اکیلے میں آپ کو فیل ہوگا, آپ کے جسم کے اندر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جائے گی. اور ذکر کیا کریں اللہ کا, اللہ کا ذکر جو ہے نا وہ زبان سے بھی آپ جو ہے نا وہ کیا کریں. لا الہ الا اللہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین جو ذکر ہے وہ کیا ہے, لا الہ الا اللہ, ٹھیک ہے. تو یہ کیا کریں, پھر اللہ پہ آیا کریں, پھر اللہ منہ کی ضرب لگایا کریں, اور پھر آخر میں اللہ خوبصورت طریقے سے کیا کریں. تو آپ نے فرمایا اللہ صدا لگائی. اب یہ آواز محبوب کے نام کی ابراہیم کے کانوں میں جب پڑی تو بے ہوش ہو کے گر پڑے. اس کو کہتے ہیں عشق. اس کو کیا کہا جاتا ہے, عشق. کہ محبوب کا نام لیا جائے اور پتہ بھی نہ ہو کہ کہاں سے آیا نام, کس نے نام لیا, بس آواز کانوں میں پڑ جائے تو عاشق جو ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے, بے ہوش ہے, اس کو دنیا معاف لیا کہ خبر نہیں کر رہتی, گر گئے. جب ہوش آیا تو ادھر ادھر دیکھا, پوچھا بھئی کس نے نام لیا ہے, تو جبرائیل نے کہا یہ نام میں نے لیا ہے. انہوں نے کہا ایک دفعہ پھر لے لو. اب چونکہ امتحان لینے آئے تھے تو جبرائیل نے کہا بھی پہلے تو میں نے اپنی مرضی سے لیا تھا, اب میں بھی ایک دفعہ اور لے دوں, اب کچھ دو گے تو سودا کر لو, تو پھر جو ہے نا وہ میں نام لے دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کرو, بکریوں کا آدھا ریوڑ لے لو. آج عید قربان پر آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا کیا ریٹ سے, ٹھیک ہے. جو اچھا خاصا بکرا جس میں سے آپ کچھ گوشت تقسیم کر سکیں وہ لاکھ سے کم کا نہیں تھا. ایسا ہے یہ نہیں, منیمم لاکھ سے جو ہے نا اسٹارٹنگ ہو رہی تھی ان بکروں کی جن میں آپ کچھ تقسیم بھی کسی کو کر سکیں, ٹھیک ہے. تو آدھا ریوڑ جو ہے نا وہ دے دیا, ٹھیک ہے. تو انہوں نے پھر صدا لگائی اللہ, بولیے, پھر کانوں میں آواز پڑی, پھر بولے ماجرا ہوا اور بے ہوش ہو کر گر پڑے. پھر ہوش آیا تو کہا یار ایک دفعہ نام اور سنا دو. کیا, ایک دفعہ نام اور سنا دو. انہوں نے کہا جی اب کیا دو گے, وہ کہا جی جو آدھی بکریوں کا ریوڑ بچا یہ بھی لے لو. انہوں نے پھر صدا لگائی اللہ, بولیے, اب پھر صدا لگائی, پھر وہ عاشق کی حالت ہو گئی, گر پڑا, ٹھیک ہے. اور اللہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا. اللہ کو بڑا مان تھا کہ میرا ابراہیم جو ہے نا وہ ناکام نہیں ہونے والا کسی بھی امتحان کے اندر, ٹھیک ہے. اب جب ہوش آئی تو کہا یار جی نہیں نہ بھرا کرتا عاشق کا, ایک دفعہ اور سنا دو. جبرائیل امین کہتے ہیں ساری بکریاں تو دے چکے, اب تمہارے پاس دینے کو بچا کیا ہے, قربان جائیں ابراہیم علیہ السلام کے جواب پر. انہوں نے کہا کہ دیکھو بکریاں تو میں دے چکا, تمہیں بکریوں کو چرانے کے لیے تو چرواہا بھی تو چاہیے نا, تو مجھے بطور چرواہا رکھ لو, میں تیری بکریاں چراتا رہوں گا ساری زندگی, تو مجھے Audionic, the sound master. نام سناتا رہے گا. Audionic, the sound master. میں چراتا جاؤں گا. بس یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ جبرائیل چلے. Audionic, the sound master. واقعی جو ہے جس کا تو تذکرہ ہمارے یہاں کرتا ہے وہ واقعی کامیاب بندہ چاہتا ہے. عاشق لوگ جو ہوتے ہیں وہ یار کا نام سن کر ہی گم ہو جاتے ہیں, اور ہم ہیں کہ حضور کی محبت کا دم کرتے ہیں, لیکن حضور کا نام آتا ہے تو ہم بعض اوقات درود پڑھنا بھی بھول جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا. ہم کتنے مشغول ہوتے ہیں اپنی مٹیریلسٹک لائف کے اندر, مادی زندگی کے اندر, ہماری اپروچ مادیت کی طرف جو ہے وہ جا چکی ہے, تو ہم حضور پر درود پڑھنا بھی بھول جاتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ آقا صاحب خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, آپ منبر پر کھڑے ہو گئے, آپ نے فرمایا بدبخت ہے وہ شخص, بدبخت ہے وہ شخص, بدبخت ہے وہ شخص. اٹھائیے بخاری شریف کو, ٹھیک ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون بدبخت ہے,
آپ نے فرمایا ایک وہ شخص بدبخت ہے جس کے سامنے میرا نام نامی لیا گیا اور مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا. حضور نے فرمایا بدبخت ہے، ہلاک ہوا. ٹھیک ہے، ایک روایت میں ہلاک ہونا بھی. پھر اسی طرح فرمایا کہ وہ شخص جس نے اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کے دونوں کو یا کسی ایک کو اپنی زندگی میں پایا اور پھر بھی وہ جنت کا حقدار نہ بن سکا. فرمایا تیسرا وہ شخص ہے جس نے ماہ سیام یا ماہ رمضان کو اپنی زندگی میں پایا پھر بھی اس کے روزے رکھنے کا حق وہ ادا نہ کر سکا. آپ اندازہ کر لیں کہ ہمارے حال کیا ہے. ہم کو ایون اذان ہو رہی ہو تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ جب آئے تو ہمارے حالات کیا ہو جانے چاہیے. امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، امام اعظم، 80% مسلم امہ جو ہے نا وہ حنفی ہے. وہ کیا ہے؟ حنفی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وہ حنفی ہے. ٹھیک ہے، آپ جب اذان ہوتی تھی، ٹھیک ہے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، سارے کام چھوٹ جاتے تھے، آپ کا رنگ جو ہے نا وہ زرد جو ہے نا پڑ جاتا تھا، آپ کے چشمان مقدس سے آنسو بہا کرتے تھے کہ کس مالک کی طرف سے ندا دی جا رہی ہے. آپ اندازہ لگا لیں. اور کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی تھی. تکبیر اولیٰ سمجھتے ہیں نا؟ پہلی تکبیر جب امام کہتا ہے اللہ اکبر، آپ کی جو اپنی تکبیر ہے وہ نہیں ہوتی، وہ اولیٰ ہے لیکن جماعت کے ساتھ. ٹھیک ہے، کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی تھی. آپ اندازہ کر لیں کہ نماز، اور آج ہماری نمازیں ہمیں پتہ بھی نہیں، یا تو بے وقت کی نمازیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یا ہم جو ہے نا وہ نماز سے بعض وقت غفلت کرتے ہوتے ہیں. دیکھیں یہ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں نا، میں بار بار کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اگر نہیں پہلے تھا اب چیزوں کا علم ہوتا جا رہا ہے، اب اگر ان پر آپ عمل نہیں کریں گے تو آپ گنہگار ٹھہریں. اصل مقصد اس کا جو ہے نا وہ پڑھنا پڑھانا نہیں، اس کی تلاوت نہیں ہے. اصل مقصد اس کو سمجھ کر اپنی زندگیوں میں اتارنا ہے اور پھر اس کی تبلیغ دوسروں تک کرنا ہے. کل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ علامات فعل. کلمہ کی کتنی اقسام تھی؟ اسم، فعل اور حرف. تو ہم علامات اسم بھی پڑھ چکے، علامات فعل بھی پڑھ چکے. تو آج پھر کیا پڑھیں گے؟ علامات حرف. شاباش، ٹھیک ہے. علامات حرف کیا ہیں؟ آپ نے بھی کہا اوکے، بس ٹھیک ہے بھائی. علامات حرف کیا ہوں گے؟ وہ کیسے پہچاننا ہے؟ واو ایک حرف ہے، سارے حروف ہی تو ہیں، ان کی کیا پہچان ہے تو آپ کو پتا ہے. ٹھیک ہے، تو علامات حرف نہیں ہے وہ آپ کو آلریڈی پتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی نا کیوں نہیں ہے؟ شاباش، ٹھیک ہے. آج ہم ایک نئی چیز کا آغاز کریں گے. اسماء اشارہ میں آپ کو پڑھاؤں گا. اسم کی جمع کیا ہوتی ہے؟ اسماء، اسماء. ٹھیک ہے، اور اشارہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کی طرف اشارہ جو ہے نا کیا جائے. تو ایسے اسماء جو کہ اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں وہ کیا کہلائیں گے؟ اسماء اشارہ. آپ بے شک اس کی ڈیفینیشن لکھ لیں کہ ایسے اسماء جو کہ اشارہ کرنے کے لیے، پوائنٹ کرنے کے لیے کسی چیز کو یوز کیے جائیں تو وہ کیا کہلائیں گے؟ اسماء اشارہ. آگے اسماء اشارہ کی دو اقسام ہیں. کتنی اقسام ہیں؟ دو. پہلی ہے اسماء اشارہ قریب اور دوسری کیا ہے؟ اسماء اشارہ بعید. ٹھیک ہے، قرب، بعد، قریب، بعید، یہ عربی کے ورڈ سے سارے. اس میں بھی عربی کا، میں نے کہا تھا 80-82% جو عربی کے الفاظ ہیں وہ اردو کا حصہ ہے. اس لحاظ سے عربی کو سیکھنا بڑا ہی آسان ہے. ٹھیک ہے، اب اسماء اشارہ قریب کی آپ کیا ڈیفینیشن کریں گے؟ شاباش. وہ اسماء جو قریب کی چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں ان کو اسماء اشارہ قریب کہتے ہیں. جیسے انگلش میں دس، یہ اسماء اشارہ قریب ہے. اوکے، سمجھ آ گئی نا؟ دیز، زیادہ قریب، یہ اسماء اشارہ قریب ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو ان کی ڈیفینیشن بھی آپ لکھ لیں. تو میں یہاں ہیڈنگ دے رہا ہوں اسماء اشارہ. آج ہم نے قریب پڑھنے، کل انشاءاللہ ہم بعید کی طرف آ جائیں. اچھا، اس کی گردان چلے گی. کیا چلے گی؟
گردان چھوٹی سی ہے، پہلے آپ اس کو نوٹ کر لیں، لکھ لیں، پھر اگلی بات ہم کرتے ہیں۔ اچھا جی، آپ نے کیا کرنا ہے، کالمز بنا لیں، واحد، تثنیہ اور جمع کا کالم بنا لیں آپ، ٹھیک ہے؟ ان میں آپ کو لائنز ڈرا کر لیں۔ ایسے کر لیں، تھوڑا سا آپ کو ایزی ہو جائے گا۔ اب میں پہلے سیکھے لکھ دیتا ہوں، بعد میں ان کو میں سمجھاتا ہوں۔ اس میں میں اعراب بھی آپ کو لگا دیتا ہوں، کیونکہ اعراب ضروری ہوتا ہے۔ یہ صیغہ آپ کا سیم ہے، اب آپ اس پر اعراب دے لیں۔ اب اس کی تذکیر و تانیث دیکھ لیتے ہیں۔ مزید اس کو تھوڑا کو بناؤ سنگار کر لیں، آپ کو ایزی ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ چلیں، یہ ایک چھوٹی سی گردان ہے اسماء اشارہ قریب کی۔ اب آپ سمجھیں پہلے اس کو کہ گردان کو پڑھنے کا ایک سٹائل ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ورٹیکل ہے، ایسے کیا ہے، اوپر سے نیچے ورٹیکل، اور دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں کیا کہا جائے گا، ہاریزنٹل۔ یہاں تک بات جیسے ہم گراف میتھس میں کرتے ہیں نا، تو یہ ورٹیکل ایکس ایکسس، نیچے وائی ایکسس آپ کا کیا ہوتا ہے، ہاریزنٹل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ورٹیکل ہے، اگر ورٹیکل پڑھیں گے تو کیا ہوگا، ہاذا ہاذہ، اور اس کو ورٹیکل پڑھیں گے تو ہاذانی ہاتانی، اس کو پڑھیں گے ہاؤلائی ہاؤلائی، یہ سملر سیغہ ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سیغے ہیں، سیغہ بتایا تھا نا، فارم کو کہا جاتا ہے سمپل ورڈ میں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اگر آپ اس کو ہاریزنٹل پڑھتے ہیں پھر آپ ایسے چلیں گے، میں اس میں مزید جو ہے نا ایک لائن کا اضافہ کر دیتا ہوں اور آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ ہاذا ہاذانی ہاؤلائی ہاذہ ہاتانی ہاؤلائی، ہم اس کو ہاریزنٹل پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے، ورٹیکل نہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ لکھا ہے مذکر، یہ لکھا ہے مؤنث، تذکیر و تانیث کے لحاظ سے یہ جو مذکر کے 3 صیغے ہیں وہ یہ ہیں جو ہاریزنٹل جا رہے ہیں، یہ مؤنث کے لیے جا رہے ہیں۔ یہاں تک بات کلیئر ہو، ٹھیک ہے؟ اگر آپ سے کوئی یہ پوچھ لے کہ واحد مذکر کے لیے اس میں اشارہ قریب کا کون سا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے، ہاذا۔ اگر آپ سے یہ کوئی یہ پوچھ لے کہ تثنیہ مذکر کے لیے جو ہے نا وہ اس میں اشارہ قریب کا کون سا صیغہ ہے تو آپ کہیں گے ہاذان۔ اگر آپ سے کوئی یہ پوچھ لے کہ جمع مذکر کے لیے اسماء اشارہ کا اس میں اشارہ قریب کا کون سا صیغہ ہے تو آپ کیا کہیں گے، ہؤلائی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ سے کوئی یہ پوچھ لے کہ واحد مؤنث کے لیے اس میں اشارہ قریب کا کون سا صیغہ تو کیا کہیں گے، ہذہ۔ اگر آپ سے کوئی یہ پوچھ لے کہ تثنیہ مؤنث کے لیے جو ہے نا اس میں اشارہ قریب کا کون سا صیغہ تو آپ کہیں گے ہاتانی۔ اگر آپ سے کوئی یہ پوچھ لے کہ جمع مؤنث کے لیے جو ہے نا اس میں اشارہ قریب کا کون سا صیغہ، ہؤلائی۔ اچھا، ایک طریقہ یہ ہے، کیونکہ رٹا نہیں لگانا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ سے یہ پوچھ لے ہاذا صیغہ کون سا ہے
پھر آپ ادھر سے ادھر نہیں جائیں گے، ادھر سے ادھر آپ کہیں گے واحد مذکر کا ہے، اس میں اشارہ قریب کا واحد مذکر، واحد مذکر۔ آپ سے کوئی پوچھ لے ہازانی کون سا صیغہ تثنیہ مذکر، آپ سے پوچھ لے ہاؤلائی کون سا ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ جمع مذکر و مؤنث، جمع مذکر و مؤنث کے لیے۔ اکیلا جمع کہیں گے تو پھر ہو سکتا ہے وہ سمجھے کہ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مؤنث کا بھی یہی ہے، اگر اکیلا مؤنث کہیں گے ہو سکتا ہے وہ یہ سمجھے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مذکر کے لیے بھی ہے۔ آپ میری بات سمجھے؟ تو آپ اس کو جواب دیں گے کہ یہ جمع مذکر و مؤنث کے لیے۔ آپ سے کوئی یہ پوچھ لے ہاتھ نہیں کون سا صیغہ، تو آپ کیا کہیں گے؟ واحد تثنیہ کا۔ ہاتانی کون سا صیغہ تثنیہ مؤنث کا۔ ہاؤلائی کون سا، تو آپ پھر کہیں گے کہ جمع مذکر و مؤنث کے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب اس کو پڑھتے ہیں، پہلے میں پڑھوں گا پھر آپ کو پڑھنا ہے۔ ہازانی، یہ جتنا اونچی پڑھیں گے گردان یہ بیٹھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ ایک بہت بڑا نحوی تھا، تو وہ کیا کرتا تھا، صرف میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بکری کو جا کے نا گردان سناتا تھا، کس کو؟ بکری کو۔ اب گردان رہتا لگ رہا ہے فعل 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 فلاں 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 کرتا رہا۔ وہ پوچھتا تھا میں نے ٹھیک سنا یہ، اور بکری نے کیا کہنا تھا؟ وہ بکری ویسے سارے ایسے ہلاتی رہتی ہے، وہ سمجھتا تو نہیں، وہ سناتا رہا سناتا رہا سناتا رہا، بکری نے یوں ہی کرنا، اس نے سمجھا میں ٹھیک نہیں سنائی، ٹھیک ہے۔ تو جب بکری فوت ہو گئی نا، اس کا بیجا نکال کے دیکھا تو بیجا ہی نہیں تھا۔ وہ بیچاری کی گردان سن سن کے تو صرف کے اندر کہا جاتا ہے کہ 80% رٹا ہے، لیکن نہیں کہتا وہ رٹا ہے کہ آپ کی زبان پہ چڑھ گئے اس لیے رٹا ہے، لیکن حقیقت میں اس کو سمجھنا پڑتا ہے، اور یہ میں نے پہلے آپ کو سمجھایا ہے۔ اب یاد کرنے کے لیے کہ آپ کی زبان پہ یہ چڑھ جائیں، ٹھیک ہے، رواں ہو جائیں، اس کے لیے ہم جو ہے نا وہ رٹا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نعت تو ٹوٹلی انڈرسٹینڈنگ ہے، تو اس کا تو رٹا لگ ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے میرے خیال میں۔ تو اس کو پڑھیں ہازا، ہازانی، ہاؤلائی۔ آپ کو قرآن پاک میں اسماء اشارہ قریب ملیں گے، آپ سوچیں گے ہمیں کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ جب آپ قرآن کا ترجمہ ہم نے سیکھنا ہے نا بیسیکلی، تو جہاں جہاں یہ آئے گا آپ کو پتہ چلے گا اچھا اللہ پاک کسی چیز کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، اچھا مذکر اس سے مراد ہے، اچھا مؤنث ہے، اچھا واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، تو آپ کو ترجمے میں ایزینس نہیں ہو جائے گی۔ شاباش، یہ معنی، ٹھیک ہے۔ ہاذہ، ہاتانی، ہاؤلائی۔ اب ہم ایک ہارزونٹل مذکر کو ایک سانس میں اب پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ہاذا پہلے مجھ سے سنیں گے پھر آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ہاذا، ہازانی، ہاؤلائی۔ شاباش۔ ہاذہ، ہاتانی، ہاؤلائی۔ شاباش۔ اب پوری گردان کو آپ ایک سانس میں پڑھیں گے۔ ہاذا، ہازانی، ہاؤلائی، ہاذہ، ہاتانی، ہاؤلائی۔ نہیں، دوبارہ پڑھیں۔ آپ فیصلہ کریں، ٹھیک ہے ابھی کسر ہے نا باقی، اب نہیں مانی، دوبارہ پڑھیں اونچی آواز میں یک زبان ہو کر، پھر پڑھیں، ایک سانس میں پڑھنی ہے، ڈنڈی نہیں مارنی۔ سنا ہے کچھ؟ کم ہے نا آواز، کم ہے جی، شاباش، اونچی پڑھیں ابھی تو آخری فیصلہ پرنسپل صاحبہ کا ہوگا، ہماری ماں جی کا۔ ماں جی اب کچھ ٹھیک ہے؟ لیں جی، بزرگ تو پھر بزرگ ہی ہوتے ہیں، لچپال ہوتے ہیں، پیچھے اگر وہ کہتی نہیں تو پھر ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ گردانیں جتنی آنی ہے نا یہ آپ نے ایسے ہی کیا کرنی ہے، ورنہ تب تک جان نہیں چھوٹنی جب تک یہ آپ کو آ نہ گئی۔
اور کل ہو سکتا ہے میں آپ میں سے کسی سے سنوں ایسے جیسے نہر میں پانی چلتا ہے نا ویسے آپ نے سنانی ہے، اور آپ سے میں پوچھوں ہاتانی کون سا سیگا ہے، مجھے فوری بتا سکیں، میں پوچھوں کہ تسنیہ مؤنث کا اس میں اشارہ قریب کے لیے کون سا سیگا یوز کرتے ہیں، یعنی چاہے میں کان ادھر سے پکڑوں یا ادھر سے پکڑوں آپ کو ریڈی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا، پھر یہ آنی ہے، ادروائز گرامر نہیں آتی۔ یہ مدارس کے اندر 3 سال تک، مجھے نہیں پتا سے زیادہ، ہم نے خود تیسرے سال جا کے ہم بھی کہتے تھے کب یہ ختم ہوگی، تیسرے سال جا کے صرف اور نحو جو ہے نا وہ ختم ہوئی تھی ہماری، اب اندازہ ہے 3 سال، یعنی اتنی اہم جو ہے نا وہ گرامر ہے، اتنی لینتھی ہے، بہت کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ آپ مدارس میں کہاں تک چلتی ہے یہ 3 ہی چلتی، ٹھیک ہو گیا، تو 3 سال تک جو ہے نا چلتی ہے۔ تو میں نکمہ سا ہوں، خاصا خصوصا مجھے پتہ نہیں ہے، ہمارے یہاں جو ہوتا تھا فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر، فورتھ ایئر، ففتھ ایئر، سکس ایئر اور فائنل ایئر، اللہ کا خیر صلی اللہ، ٹھیک ہے، شہادت الثانویہ، شہادت العالیہ اور پھر عالمیہ، ٹھیک ہے، آخر میں جو ایم اے اسلامیہ عربی کے ایکولنس ہے، لیکن ایکولنس سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے، ہمیں نہیں لینا پڑتا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم جہاں سے پڑھے ہیں ہمارا کسی تنظیم المدارس یا وفاق المدارس یا نظام المدارس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا ڈائریکٹ HEC سے تعلق۔ آپ اندازہ کر لیں کیا ایسے مدارس بھی ہیں، کوئی مدرسہ مجھے ثابت کرتے ہیں جس کو HEC کی ویب سائٹ پہ پائیں سوائے منہاج یونیورسٹی کے یا جامعہ محمدیہ غوثیہ پیرش کی، حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الحضری رحمۃ اللہ تعالیٰ، اس کے علاوہ اہل سنت والجماعت کا کوئی اور مدرسہ HEC کی ڈائریکٹ ویب سائٹ پہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب کچھ تو اس مدرسے کے اندر دم تھا کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے کہا کہ کسی کو آپ کو نہ ایکولنس لینے کی ضرورت ہے نہ کچھ نہیں ہے، آپ کی ڈگری ہے ہی یہ والی، ٹھیک ہے۔ تو باقی اہل دیوبند اور اہل تشیع اور اہل حدیث ان کا بھی کسی کا HEC کے اوپر جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ اچھا جی، ٹائم کیا ہو گیا جی؟ ٹھیک ہے ہمارے پاس ٹائم، ٹھیک ہے۔ آج حصۃ الحدیث ایسے ہی ہے، ہاں دعا بھی ہے، نہیں کل حصۃ الحدیث نہیں تھا، وہ سکپ کیا تھا نا ہم نے اس کو، تو لہٰذا وہ جو روٹین ہے ہم وہی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس سے تو دعا ہو جائے گا، دعا کرنی ہے تو دعا کر دیتے ہیں، بتائیے، ہاں چلے ٹھیک ہوگا، صحیح ہے۔ حصۃ الحدیث میں ہم نے ایک جو ہے نا وہ فارمیٹ رکھا تھا کہ سب سے پہلے اللہ کی بات کی بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی، ٹھیک ہے، شان رسالت کے متعلق، پھر ہم نے کہا تھا کہ ہم صحابہ کو لیں گے، ٹھیک ہے، اور صحابہ میں سے جو خلفاء راشدین ہیں، کون؟ ہاں خلفاء نہیں ہوتا، خلفاء راشدین المہدیین، ان کو جو ہے وہ ہم لیں گے، اور اس میں سے خلیفہ بلا فصل، ٹھیک ہے، کون؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ صدیق کا ٹائٹل وہ خود نہیں لے کے آئے تھے پیچھے سے، یہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمایا۔ دیکھیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل اور مناقب، تو بیان کرنا شروع ہو جائیں تو کئی گھنٹے اس پہ لگ سکتے ہیں، کئی دن اس پہ لگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضور السلام کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا، تعلق قلبی، پھر اس کے بعد رشتہ داری کا بھی ایک تعلق آ جاتا ہے، وہ آپ جانتے ہیں، تو بے شمار اس کی جو ہے نا وہ احادیث ہے، لیکن ایک حدیث ایسی ہے جس کو امام ترمذی نے جامع ترمذی کے اندر، اور اسی طرح اس کو امام حاکم نے المستدرک کے اندر بھی بیان کیا ہے، امام حاکم نے المستدرک، اور پھر صحاح ستہ میں سے امام ترمذی نے جامع ترمذی کے اندر اس کو جو ہے نا وہ لے کر آئے ہیں کہ، اور راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، کوئی عام بندہ راوی نہیں ہے، مولا علی شیر خدا کے بعد اگر سب سے زیادہ حدیث ہے وہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، ٹھیک ہے، اور ابو ہریرہ کا میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ ان کا نام جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے، یہ
کیوں لقب حضور سامنے دیا وہ میں نے آپ کو بتایا تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اوپر کسی کا بھی احسان نہیں سوائے کس کے احسانات کے؟ ابو بکر کے احسانات کے، اور فرمایا کہ بے شک ان کے ہمارے اوپر احسان ہے جن کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جو ہے نا وہ ادا کرے گا۔ آپ اندازہ کر لیں کہ سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں تاجدار انبیاء یہ فرما رہے ہیں کہ ہم پر جتنے کسی کا کوئی اگر احسان تھا وہ سب کا میں چکا چکا، لیکن ابو بکر کے اتنے زیادہ احسان ہے کہ وہ ہم نہیں چکا سکے۔ وہ کون چکائے گا؟ اللہ جو ہے نا وہ چکائے گا بروز قیامت۔ اس کی شان یہ ہو اور ہم جو ہے نا وہ ان پر تانا و تشنیع کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ ہم حضور پر تانا و تشنیع، اور پھر حضور پر تانا و تشنیع کا معنی کیا ہوتا ہے کہ آپ اللہ کو جو ہے نا وہ معاذ اللہ برا بھلا جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے، معاذ بن جبل، ان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بھی بنا کر جو ہے نا بھیجا تھا۔ یمن کا گورنر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو آسمان پر یہ پسند نہیں ہے کہ ابو بکر سے زمین پر کوئی خطا سرزد ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پاک نے ابو بکر کو خطاؤں سے محفوظ کر لیا تھا۔ ایک ہوتا ہے معصوم، سن لیں یہ عقیدے کی بات ہے، انبیاء کیا ہے؟ معصوم عن الخطا ہے۔ معصوم اس کو کہا جاتا ہے جس سے گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا، وہ نفس ہمارا پر فائز ہی نہیں ہوتا، وہ نفس مطمئنہ راضیہ اور مرضیہ اور کاملہ پر جو ہے نا فائز ہوتا ہے، وہ نفس کہلاتا ہے نفس مطمئنہ، اور وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے آدم علیہ السلام کی جب بات آئی تو اللہ پاک نے سورہ طٰہٰ کے اندر یہ کلیئرٹی کر دی کہ فقد ناسیہ، کہ میرے آدم سے کوئی گناہ نہیں ہوا۔ تحقیق ہے یہ بات کہ میرے آدم سے بھول ہوئی ہے، کیونکہ بھول کا تعلق تو انسان کے ساتھ ہے۔ انسان کا ایک مادہ ناسیہ ہے، ایک انس ہے، ایک ناسیہ ہے۔ ناسیہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بھول ہو جانا، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو میرے آدم سے گناہ سرزد نہیں ہوا، وہ معصوم عن الخطا ہے، گناہ اس سے ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ تو کیا ہے؟ ایک بھول اس سے جو ہے نا ہوگی، اور بھول تو کس سے بھی ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے محفوظ عن الخطا۔ محفوظ عن الخطا کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس سے گناہ سرزد ہو نہیں سکتا۔ گناہ سرزد ہو سکتا ہے، لیکن اللہ اپنے اولیاء پر کرم کر لیتا ہے کہ وہ اس کے دوست بن جاتے ہیں، تو پھر وہ ان کو گناہوں سے خود محفوظ کر لیتا ہے۔ تو کیا کر لیتا ہے؟ گناہوں سے محفوظ کر لیتا ہے۔ گناہ ہو سکتا ہے ان سے سرزد، لیکن اللہ اپنا کرم فرماتا ہے، ان کو گناہوں سے محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ حدیث اس بات کی بین دلیل ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ ابو بکر سے زمین پر کوئی خطا سرزد ہو جائے۔ ارے اللہ کو تو یہ پسند نہیں ہے کہ ابو بکر سے زمین پر کوئی خطا سرزد ہو جائے، اور ہم کہتے ہیں سیدہ کائنات کا حق جو ہے ابو بکر نے مار لیا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ابو بکر سے خطا سرزد ہو گئی، اور اگر ابو بکر سے خطا سرزد ہو گئی ہے تو حضور علیہ السلام کے الفاظ معاذ اللہ غلط ثابت ہو گئے ہیں، اور اگر حضور کے الفاظ غلط ہیں تو گویا کہ حضور نے خام خواہ میں کہہ دیا کہ اللہ یہ آسمانوں پر پسند نہیں کرتا کہ ابو بکر سے خطا سرزد ہو جائے۔ تو اس کا مطلب دور جا کے یہ نکلتا ہے کہ اللہ معاذ اللہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ وہ ابو بکر کو خطا سے محفوظ کر لیتا، کہ اسے اپنے محبوب کی زبان کا معاذ اللہ پاس ہی نہیں رہا۔ پھر یہ کہنا پڑے گا، کیا ہم ایسا سوچ بھی سکتے ہیں؟ مجھے بتائیے، پھر کس منہ سے ایک طبقہ یہ کہتا ہے ابو بکر کو برا بھلا کس لیے کہتا ہے کہ فاطمہ آپ کے پاس جو ہے نا وہ اپنا حق مانگنے گئی اور ابو بکر نے انکار کر دیا؟ باغ فتح کا مسئلہ کی میں بات کر رہا ہوں، یہ بڑا دقیق اور اہم ترین مسئلہ ہے، اس پہ میرے پاس یہاں پر ٹائم نہیں ہے۔ اگر کبھی ٹائم ملا تو اس پہ ہم بات کریں گے کہ باغ فتح ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے۔ کیا وہ حضور کی کوئی جائیداد تھی؟ وہ کہاں سے آیا تھا؟ کیا وہ مال غنیمت تھا؟ وہ تو مال غنیمت بھی نہیں تھا، کہاں سے آیا وہ؟ تو یہ آپ لوگوں کو چونکہ پتہ نہیں ہوتا، بسول سن کے بھی باغ فتح تھا وہ ان کا حصہ تھا۔ انبیاء کرام کوئی جائیداد نہیں، کوئی وراثتیں نہیں چھوڑتے سوائے علم کے، یعنی
کل بھی بتایا تھا العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارثین کون ہیں؟ علماء ہیں۔ علماء کے پاس کیا ہوتا ہے؟ علم ہی کا ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر انبیاء کو چھوڑ کے جاتے ہیں، وہ علم وراثت جو ہے نا وہ چھوڑ کے جاتے ہیں، وہ جائیدادیں نہیں چھوڑ کے جایا کرتے۔ اس مسئلے کو اگر یہاں ٹائم نہ مل سکا تو آپ فقہی نشست کے اندر اس مسئلے کو کلیئر کریں کہ یہ کیا ہے، پوچھیں اس کی ہسٹری کیا ہے، معاملہ کیا ہوا، کب سیدہ کائنات گئی ہیں، ابو بکر نے کیا کلمات ارشاد فرمائے ہیں، بنیاد کیا ہے اور حقیقت کیا ہے۔ فی الوقت اپنے ایمان کو کلیئر کر لیں۔ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم سیدہ کائنات کی کوئی گستاخی کی ہے۔ ابو بکر سوچ بھی نہیں سکتے کہ سیدہ کائنات کی گستاخی حضور کی گستاخی ہے، کہ سیدہ کائنات وہ ہستی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام تشریف لایا کرتے تھے صحابہ تو یہ کہا کرتے تھے کہ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، لیکن جب سیدہ کائنات آتی تھی تو حضور خود کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ ارے جن کے آنے پر صحابہ کھڑے ہو جائیں، اور وہاں کیا ہے کہ سیدہ کے آنے پر حضور کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے فدا کی امی و ابی یا فاطمہ، اے فاطمہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ ارے نبی جس پر اپنے ماں باپ قربان کر دے اس ہستی کی کیا شان ہوگی۔ کیا ابو بکر کو یہ نہیں پتا تھا کہ حضور جو ہے نا وہ حضور ابو بکر تو سب سے اعلیٰ رفیق بھی ہیں حضور علیہ السلام، آپ کے دوست بھی ہیں، یار غار بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، گھر میں آنا جانا بھی ہے۔ کیا حضور کو حضور کے اس معاملے کا سیدہ کائنات کے ساتھ جو حضور کا معاملہ تھا کیا ہو سکتا ہے ابو بکر کو نہ پتا ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ابو بکر جب قرآن کی تدوین کی بات آئے تو وہ کہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا کہ میرے حضور نے بھی کیا؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیدہ کائنات کی گستاخی کا ابو بکر سوچ بھی نہیں؟ کیا عقل مانتی ہے؟ چھوڑ دیں عقلی دلائل کو، نقلی دلائل کو، ویسے سوچیں کہ عقل اس بات کو مانتی، ایمانداری سے بتائیں۔ لہٰذا سنی سنائی بات پہ یقین نہیں کرنا، خواہ وہ گھر کا بندہ بتا رہا ہو، اہل سنت والجماعت گھر سے میں بات کر رہا ہوں، اہل سنت والجماعت کا بتا رہا ہوں، کسی داڑھیوں پہ نہیں جانا، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، جبے قبوں پر نہیں جانا کہ اس کا جبہ بڑا اونچا ہے، اس کا قبہ بڑا ہے، اس سے امامہ بڑا اونچا باندھا ہوا ہے، اس کی داڑھی جو ہے نا فل ہے، ٹھیک ہے، پوری ایک بالشت ہے، ٹھیک ہے، وضع قطع پوری اسلام کی ہے، تو یہ جو بات کہہ رہا ہوگا یہ ٹھیک ہی ہوگی، یہ ضروری نہیں ہے، یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے، کوئی پیمانہ نہیں ہے، کوئی کسوٹی نہیں، کوئی پیرامیٹر نہیں ہے یہ۔ اگر یہ پیرامیٹر ہوتا تو اٹھائیں بخاری اور اٹھائیں مسلم کو متفق علیہ حدیث، ضمن اب مجھے یاد آ گئی، عقیدے کا مسئلہ اس لیے ضروری ہے، متفق علیہ حدیث ہے، اس حدیث کا درجہ سب سے اوپر چلا جاتا ہے، جس کو امام بخاری بھی لے کر آئے اور امام مسلم بھی اپنی مسلم شریف کے اندر لے کر آئے۔ ابو الخویصر التمیمی، تمیمی ایک قبیلہ ہے، ابو الخویصر التمیمی نام یاد رکھیں، متفق علیہ حدیث ہے، میں شارٹ کر کے اس کو بیان کر رہا ہوں۔ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، صحابہ کرام بھی موجود ہیں، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، یہی ابو الخویصر التمیمی، حضور صاحب مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں، کیا تقسیم فرما رہے ہیں؟ مال غنیمت جو آتا تھا حضور تقسیم کیا کرتے تھے، سب کو ایکول کرتے تھے، ٹھیک ہے، کسی کا حق نہیں رکھا کرتے تھے، مجاہدین کو دیا کرتے تھے۔ مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں، وہ شخص کھڑا ہو جاتا ہے، جلدی سے کہتا ہے یا محمد، کیا کہتا ہے؟ یا محمد، آپ کا ذاتی نام لیتا ہے، ہم اپنے ماں باپ کا ذاتی نام لیتے ہیں، بولیے۔ اور حضور تاجدار انبیاء پوری کائنات کے روحانی والد ہیں، بولیے کیا ہے؟ روحانی والد ہیں، ہمارے کیا ہیں؟ روحانی والد۔ آپ کی ازواج مطہرات ہمارے لیے کیا ہیں؟ امہات ہیں، امہات المومنین، اور یہ ٹائٹل قرآن نے دیا ہے، امہات المومنین، ایکسکلوسیو ٹائٹل ہے یہ امہات المومنین کا جو قرآن نے دیا، ہماری مائیں ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، اب وہ بے ادبی سے کھڑا ہوگا کہتا ہے یا محمد، یا تو اس نے اس لیے کہا کہ وہاں رسم و رواج تھا، یہ ندا دے کر پکارا کر، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نے کہا، تو کہا یا محمد اتق اللہ، اللہ سے ڈریے۔ اب مجھے بتائیں کہ حضور سے بڑھ کر ہے بدبخت وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو سکتا ہے؟ جو ساری رات سجدوں میں گزار دے، آنسو بہائے، کیا ان سے بڑھ کر بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو اللہ سے
کرنے والا کہتا ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اور پھر کہتا ہے کہ انصاف کیجیے، انصاف کیجیے، انا قاسم واللہ یعطی، میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ مجھے عطا کرتا ہے، تو اللہ اسی کو عطا کرتا ہے نا جو صحیح تقسیم کرے گا۔ اس کا مطلب تمہیں اللہ پر جو ہے نا شک و شبہ ہو گیا کہ جس کو اختیارات تقسیم کا دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو کہتا ہے کہ تقسیم ٹھیک کیجیے۔ سیدنا عمر فاروق بھی موجود ہوتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، تلوار نکال لیتے ہیں، آپ ان کے مزاج کو جانتے ہیں، عمر فاروق کے مزاج کو جانتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ 23-24 لاکھ مربع میل پر وہ بندہ 10 سال حکومت کر گیا۔ کتنے سال حکومت کی؟ 10 سال، 7,96,096 مربع کلومیٹر پر حکومت کی گئی، مور دین 23 لاکھ مربع کلومیٹر پر وہ بندہ حکومت کر کے گیا ہے۔ آج اس کو ویسٹ انڈیز کے لاء کے نام سے جانا اور اس کے لاز کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، اور ہم جو ہے نا بس ریاست مدینہ کا کھوکھلا نعرہ لگاتے ہیں اور کوئی امپلیمنٹیشن۔ عمر فاروق کھڑے ہو گئے، تلوار میان سے نکال لی اور اشارہ ابرو مبارک کا تھا کہ ادھر سے ابرو مصطفیٰ کا اشارہ ہو جائے اور اس گستاخ کا سر قلم کر کے رکھوں، مگر حضور نے منع فرما دیا اشارے، اور آگے حضور کے کلمات سنیے، عقیدے کی بات کہ ظاہر کیا ہے اور حقیقت کیا ہے۔ آج ہم جو ہے نا ظاہر پہ جاتے ہیں کہ اتنا ظاہر ہے، بڑا پاک صاف لباس پہنا ہوا ہے، پتہ نہیں اندر سے بھی اتنا متقی ہے، حالانکہ اندر سے اتنا پاپی ہو گیا۔ مسجد تو بنا دی، شب بھر میں ان ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن چکا۔ ہمارے حال میں من جب تک صاف نہیں ہوتا تو مسجدیں بنانے سے جانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ حضور نے اشارہ فرمایا کہ نہیں عمر رک جاؤ، اور پتہ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ اس کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھ لو، مشاہدہ، حضور نے مشاہدہ کروایا، آبزرویشنل میتھڈ جو ہے نا وہ یہاں پر کیا۔ ٹیچنگ میتھڈالوجیز میں سے ہے نا ایک آبزرویشنل میتھڈ، یہ آبزرویشنل میتھڈ ہے، فرمایا کہ اس کا مشاہدہ کر کے اس کو دیکھو سر سے پاؤں تک۔ اب حدیث کے الفاظ ہیں، یہ میں بیان کروں، میرے الفاظ نہیں ہیں، اٹھائیے بخاری اور مسلم کو آپ کو حدیث ملتی ہے، متفق علیہ حدیث۔ اب کیا اس کا حلیہ بیان کر دیا، سر سے بال اڑے ہوئے تھے، داڑھی پوری تھی، ماتھے پر محراب بنا ہوا تھا، ماتھے پر محراب، تہمد ٹخنوں سے اونچی تھی۔ اس میں اسلام نہیں ہے، اسلام میں یہ ہے، تہمد ٹخنوں سے اونچی تھی۔ مرد کے لیے حکم ہے نا کہ اس کے ٹخنے جو ہے نا وہ نظر آنے چاہیے، ٹھیک ہے، عام حالات میں بھی، اور عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ نہیں نظر آنے چاہیے، اس کی سطر کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی مسئلہ ہے۔ پوری وضاحت تھا اسلام کی، کیا تھی؟ وضاحت میں پورا اسلام کا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ عمر اس کو اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھ لو، اور فرمایا میری امت میں قیامت تک ایسے لوگ آئیں گے، اس کی نسل سے آتے رہیں گے، یہ قرآن تو پڑھیں گے بڑی خوش الحانی کے ساتھ، بڑی ترتیل کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ، یہ باتیں تو بڑی بڑی کریں گے، یہ واعظ بھی کریں گے، تبلیغ بھی کریں گے، مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ حدیث کے الفاظ، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ حلق سے نیچے دل آتا ہے، حلق سے نیچے دل آتا ہے۔ حضور نے کیوں فرمایا حلق؟ حضور فرما سکتے تھے کہ دل یا اثر انداز نہیں ہوگا، فرمایا نہیں، اثر انداز تو بات کی بات ہے، قرآن یہ پڑھیں گے ضرور، اس کی دعوت و تبلیغ بھی کریں گے، مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ حلق میں جب چیز آتی ہے تو اٹک جاتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ اٹک جاتی ہے، پھر سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ حلق سے نیچے نہیں اترے گا، دل پہ اثر انداز ان کے قرآن بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ اس حدیث کو سنانے کا مقصد کیا تھا؟ خدا کے لیے وضاحتوں پہ نہ جائیں، خواب و وضاحت داڑھی جبہ قبہ امامے کی صورت میں ہو، اور خواب و وضاحت برقع نقاب یا اس صورت میں ہو۔ اس صورت میں بھی گمراہی والے لوگ موجود ہیں، صرف اس صورت میں موجود نہیں ہے، اس صورت میں کسی وضاحت پہ آپ نے جانا، وضاحت کو دیکھ کر آپ نے یہ فیصلہ نہیں کرنا کہ یہ بات درست ہے یہ غلط ہے، دلیل کے ساتھ جو بات ہوگی تو پھر فیصلہ ہوگا، اور اس کے من کو دیکھا جائے گا جو بات یہ کر رہا ہے خود بھی اس پر عمل کر رہا ہے یا نہیں۔
اس چیز کو دیکھ کے فیصلہ کیا کریں کہ بڑا اہم ترین مسئلہ ہے. ٹھیک ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغیر ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا. وہ صدیق اکبر جن کے لیے اللہ پاک نے قرآن میں وحی نازل کر دی ہے. غار حرا میں پہنچ جائیں, غار ثور میں ذرا اپنے آپ کو پہنچائیں تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا ایک فیئر تھا. ٹھیک ہے, حضور ساتھ ہیں. یہ سائیکولوجیکل افیکٹ ہوتا ہے, کسی کو بھی ہو سکتا ہے. سانپ سامنے ادھر آ جائے تو بڑے سے بڑا بہادر بھی ڈال جائے گا. اب اس فیئر کا یہ معنی نہیں ہے کہ ان کا ایمان کمزور تھا, ایک فیئر تھا کہ کہیں میرے مصطفیٰ کو جو ہے نا کوئی نقصان نہ پہنچ جائے, یہ ڈر ہے, یہ خوف تھا. ٹھیک ہے, اللہ پاک نے وہی نازل فرما دی. اور وہی کیا معنی کہ دو ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے, دو کون ہیں؟ مصطفیٰ کریم ہے اور ابو بکر. جس کے بارے میں رب جو ہے نا وہ آیت نازل کر دے, مجھے بتائیں کہ پھر بھی کوئی کسی کے اندر جرت ہونی چاہیے کہ صحیح نہیں کہ اکبر کی تعریف بات. معراج سے حضور علیہ السلام واپس تشریف لائے, ابھی ابو بکر کی ملاقات نہیں ہوئی حضور سے. ابو جہل کو پتہ چلتا ہے, اس کو موقع مل گیا, سیدھا نہ عمر فاروق کے پاس گیا, نہ عثمان غنی کے پاس گیا, نہ مولا علی کے پاس گیا, سیدھا ابو بکر کے پاس گیا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ باقیوں کے پاس کیوں نہیں گیا؟ کیوں؟ اس کو پتا تھا کہ اس بندے کو میں نے ورگلا لیا اور ایمان سے ہٹا لیا, اور دائرہ کفر میں اگر میں داخل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے اسلام کو. اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. یہ مصطفیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہے, اول صف پہ ہے ایمان لانے والا ہوں. سب سے پہلے بھاگا گیا, اور پتہ کیا کہتے ہیں, اس کے تو کلمات بڑی بہتری والے ہیں. کہتا ہے کہ تیرا یار یہ کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ تیرا یار یہ کہتا ہے. نہیں, اس نے کہا کہ ابو بکر مجھے بتاؤ, اگر کوئی یہ بندہ کو یہ دعویٰ کرے کہ رات کے ایک مختصر سے حصے میں, ٹھیک ہے, ایک بندہ زمین سے اٹھ کر آسمانوں پہ گیا, آسمانوں کی بلندیوں کو چیرتا ہوا اس سے بھی آگے اور رب سے ملاقاتیں کر کے اور نیچے ہاتھ دیا, کہا تم مان جاؤ گے؟ ابو بکر نے کہا نہیں. ظاہر ہے عقل ہی نہیں اس چیز کو مانتی. اب اس نے سوچا لوہا گرم میں چوٹ لگا دوں. اس نے کیا سوچا؟ لوہا گرم میں چوٹ لگا دوں. پر اس بدبخت کو کیا پتا تھا کہ ابو بکر کہتے کس کو ہیں. ٹھیک ہے, اس نے کہا کہ سن لو کہ تیرا یار یہ کہتا ہے. پھر اس نے یہ کلمات گستاخی والے یوز کیے. اس نے کہا کہ تیرا یار یہ کہتا ہے کہ میں راتوں رات کے مختصر عرصے میں اپنے بستر سے اٹھا, میں آسمانوں پہ گیا, پھر ساتوں آسمانوں کی بلندیوں کو چیرتا ہوا پھر سدرۃ المنتہا پہ گیا, اور پھر سدرۃ المنتہا کو کراس کر کے میں لامکان میں داخل ہو کے اپنے رب سے مل کے میں واپس بھی آ گیا ہوں. کیا تم مان جاؤ گے؟ اتنی بات کہنے کی دیر کی. ابو بکر نے یہ بھی نہیں کہا 1 منٹ ٹھہرو میں تصدیق کر رہا ہوں. فرمایا, ابو بکر نے کہا ابو جہل اگر محمد مصطفیٰ یہ دعویٰ کرتا ہے تو پھر ابو بکر اس کی تصدیق کرتا ہے. جب یہ بات حضور تک پہنچی تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا صدیق. یہ صدیق کے ٹائٹل کی میں نے آپ کو ہسٹری بھی بیان کر, اس کے پیچھے بات کر. تو پھر کیا بن گئے؟ صدیق. ارے صدیق کہتے ہیں سچے کو, جس کو حضور کہہ دے سچا ہے, اور اس سے ہم یہ گمان کر لیں کہ وہ سیدہ کائنات کے ساتھ جو ہے نا گستاخی والا معاملہ کر لیں تو ہماری عقل کو جو ہے نا پردہ پڑ چکا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, اس کے علاوہ کوئی قوم نہیں. ارے ابو بکر کوئی عام شخصیت نہیں ہے. ابو بکر کو کسی نے دعوت نہیں دی تھی. میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ابو بکر تم اسلام قبول کر لو. ارے ابو بکر تو حضور کی پیدائش سے پہلے منتظر تھے کب وہ جو ہے نا وہ محمد مصطفیٰ جو ہے نا وہ پیدا ہو تو میں ایمان لے کر حضور نے بیست کا اعلان کیا, نبوت کا اعلان فرمایا. سب سے پہلے مردوں میں آج یہ رمضان شکریہ ہے, کئی بار میں اس لیے کر رہا ہوں, یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. بیڑا غرق ہو جائے گا اگر ابو بکر کے بارے میں ہم پورا کریں گے, اور بیڑا پار تبھی ہوگا جب اہل بیت اطہار سر کا تاج ہوں گے, اور سارے صحابہ کرام جنی صاحب ہم حضرت کے واقعے کی بات کریں میں جنی صحابہ کرام کہ ہم نے ان کو کیسے پکارا, ان کا نام کیسے دیں, ان کے ساتھ کون سے دعوت یہاں پر ہے. جنی صحابہ کرام جو ہیں وہ ہمارے لیے
ہدایت کا راستہ ہے وہ ہمارے لیے. اور صدیق اکبر صرف جو ہے نا وہ صدیق اکبر نہیں ہے، صاحب مصطفیٰ. صدیق اکبر کیا ہے؟ صاحب مصطفیٰ، رفیق مصطفیٰ، نائب مصطفیٰ، ارے شناسائے مزاج مصطفیٰ، مشتاق عشق مصطفیٰ، بنائے ادب مصطفیٰ، حبیب مصطفیٰ اور سمع و بصر مصطفیٰ. حضور کی سماعت کی حضور کی رسالت ایک پہلو ہو چکی. پلیز آج سے بات مان ہے، ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں. جو بات اس پلیٹ فارم سے نکل رہی ہے اس کو کھنگال لیں، احادیث میں، واقعات